پلوشا خان ہمارے ساتھ ہیں. پلوشا آپ کو بھی ویری وارم ویلکم. آپ کامنٹ کریں گی بابر اعوان صاحب کی رہائی کے اوپر؟ دیکھیے بریت کے اوپر، رہائی نہیں ہے، رہائی تو صرف ان کی ہوئی ہے شرجیل میمن صاحب کی. جی دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ میں ان کی بریت پہ تو کیا کہوں، لیکن اب یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں آپ دیکھنا چاہیں، آپ کے پاس شاید ہوگا بھی، جس میں یہ دو چیزیں انہوں نے ascertain کرنی تھی as to whether there is any negligence on part of the executive authorities which has caused delay in completion of both the projects اور کتنا لاس تھا، and number 2 who is responsible for causing delay in the completion of documents. اس میں جو سپریم کورٹ نے اپنی رولنگ دی ہے اس میں انہوں نے کہا، آپ پڑھنا چاہیں یا آپ اس کو کلوز ان کرانا چاہیں، کہ there is negligence on part of the executive authorities of the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Pakistan, which has caused delay in the completion of projects, approximate loss of 113 billion. The Ministry of Water, Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Pakistan is responsible for causing the delay. یہ وہ آرڈر پڑھ رہی ہیں جس کے اوپر اس کیس کی بنیاد رکھی گئی تھی، جو خواجہ آصف گئے تھے سپریم کورٹ میں، اور یہ پوٹینشیل لاس ہے 113 ارب کا، اپرچونٹی کاسٹ جسے کہتے ہیں. جی اب یہ سامنے ہے، سپریم کورٹ کی رولنگ ہے. اب بات اصل یہ ہے کہ ایک تاثر جو پھیلتا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انصاف اسی کو ملتا ہے جو کہ تحریک انصاف میں. باقی اس ملک میں لوگوں کے لیے جنرلی جیلیں ہیں، انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ قیدیں ہیں، اس ملک میں چور اور ڈاکو اور بد زبانی کے تانے ہیں، اور غریبوں کے لیے بھوک سے موت ہے. اس سے چوتھی چیز کہیں نہیں ہے. لیکن اکاؤنٹیبلٹی اگر ہو تو اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہو، اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ وہ تمام لوگ کہ جن کے اوپر ان کے اپنے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں. اب وزیر اعظم صاحب ایک ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کرتے ہیں، اور اس ایمنسٹی اسکیم کے اعلان کے بعد وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک سنہری موقع ہے، جو انہوں نے اپنی اسپیچ میں اپنے الفاظ استعمال کیے، اس سے فائدہ اٹھائے. لیکن اب یہ دیکھیے کہ ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ بتاتے ہوئے ظاہر ہے ان سے بہتر فضائل کوئی بتا نہیں سکتا، کیونکہ وہ خود 2000 میں اس کے بینیفیشری رہے اور ان کی ہمشیرہ 2018 میں رہی. لہٰذا اب جب ایک اتنی بڑی ریاست مدینہ کے حکمران ہمشیرہ نے ایمنسٹی لیے نہیں، آئی کانٹ سے، لیکن بہرحال ایک خود انہوں نے اپلائی کیا، انہوں نے ان کو ملی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ مل کے ہوگی، لیکن ایمنسٹی اسکیم تو ابھی آئی ہے نا، کیس تو ان کا پہلے جو میاں صاحب کی تھی، جو میاں صاحب کی ایمنسٹی تھی اس میں انہوں نے اس کو اویل کیا ہے. لہٰذا اب انصاف کے تقاضے، ریاست مدینہ کے تقاضے، اور ان ہائی سٹینڈرڈز پر، مورل سٹینڈرڈز پر جس پہ بات کرتے ہیں، اور جو دوسروں کے لیے چور ڈاکو کے تانے ہیں، اس پر یہ بھی بتائیے کہ کیا وجوہات تھیں کہ خود وزیر اعظم صاحب اور ان کی ہمشیرہ کو یہ اثاثے چھپانے پڑے. اور ایک کلیئر بات، کیونکہ وہ دیکھیے حکمران کا کام ہے سب سے پہلے لیڈ بائی ایگزامپل. جب وہ یہ بات قوم کو بتائیں گے، یہ بتائیں گے کہ کیا وجوہات تھیں، تو شاید قوم اس بات، ابھی تک تو وہ ایمنسٹی اسکیم ایک فیلئر ہے. ابھی کچھ ہی دن رہ گئے آپ کے سامنے، وہ کتنے 60 کروڑ روپے جمع ہوئے ہیں، اللہ کرے اور آ جائے، کیونکہ پاکستان کو رہنی چاہیے. اللہ تو کرتا ہے، اللہ نے کیا تھا تو ابراہا کے قافلے پہ ابابیلیں جو ہیں وہ آ گئی تھیں، اور انہوں نے پتھر مار مار کر اس کو، ہمارے لیے جو ہے خدا کی طرف سے اس وقت وہ بڑے بڑے لوکسٹ، کیا کہتے ہیں انہیں اردو میں، وہ ٹڈیاں ہماری فصلوں پہ حملہ آ رہے ہیں. لہٰذا جب KPK کے جو لا منسٹر کہتے ہیں نا مہنگائی اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ عذاب بھی اللہ کی طرف سے قوموں پہ آتے ہیں، اور بہت سی شکلوں میں آتے ہیں. جیسے کہ ہلاکو خان جب بغداد میں قتل و غارت کر رہا تھا، مجھے 1 منٹ دیجیے گا، تو ایک بچے کے پیچھے، چھوٹے سے 11-12 سال کے لڑکے کے پیچھے لگ کے وہ ایک مسجد میں گیا، اور گھوڑوں سمیت کی ٹاپوں سمیت اندر داخل ہوا. تو ایک بزرگ نے اس سے کہا کہ ہلاکو اللہ سے ڈر، اللہ کے عذاب سے ڈر. تو اس نے کہا بوڑھے اللہ کے عذاب سے تم ڈرو، کیونکہ میں ہی اللہ کا عذاب ہوں. لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ملک پر کیا عذاب ہیں، کس صورت نازل ہو رہے ہیں، اور یہ کیا چور ڈاکو کا جو ایک منجن ہے اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے، چونکہ ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اور میرے حساب سے اس منجن کی ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو چکی ہے.